کذبوا به من قبل، اس لیے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا پہلے ہی، یعنی اول دفعہ میں انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیغمبروں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پیغمبروں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا تو قوم کو چاہیے تھا پہلے ان کی بات سنتے، ان سے دلائل کا مطالبہ کرتے، ان دلائل میں غور کرتے، پھر مانتے یا انکار کرتے۔ جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ میں تکبر اتنا ہے کہ اگلی کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا اور آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس سے آپ ضد پہ آ گئے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، جب وہ کسی کی مخالفت ایک دفعہ کرتا ہے نا تو پھر اس مخالفت کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اسے پتہ ہے اگر میں نے بعد میں مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یار پہلے تو مخالفت کر رہے تھے اور اب تسلیم کر رہے ہو۔ یہ آج بھی آپ کو صبح و شام نظر آئے گا، سیاسی لیڈروں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو مذہبی رہنماؤں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو باطل قسم کے اسکالرز ہیں مذہبی ان میں بھی یہ چیز نظر آئے گی۔ ایک دعویٰ اگر کر دیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز، اس لیے پہلی دفعہ ہی تحقیق کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے۔ کسی کے انکار کرنے میں بھی ایک دم جلد بازی نہ کریں، اور اگر بالفرض جلد بازی کر کے غلطی ہو گئی ہے آپ سے تو جب غلطی پر آپ کو اطلاع ہو آپ فوراً رجوع کریں اور لوگوں کی بدنامی کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی، جیسے کہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فما كانوا ليؤمنوا، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے، کیوں؟ بما كذبوا به من قبل، اس لیے کہ پہلے ہی انکار کر دیتے تھے وہ۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، دیکھو اس طرح سے ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حد سے تجاوز ہے نا کہ اگلے کی بات سنی، پوری ابھی تسلی سے سنی نہیں ہے، اس کے دعوے میں غور کیا ہی نہیں، اور تکبر اتنا ہے آپ میں کہ آپ فوراً انکار کر دیا، تو حد سے تجاوز ہے نا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو رائے رکھتے ہیں نا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تکبر ہے، لہذا ان کی رائے کے خلاف کوئی بات شروع بھی کرے گا یہ لال پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کسی کی رائے کے خلاف ابھی بات اسٹارٹ ہی کرتے ہیں وہ ایک دم اس کو سختی سے رد کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا تکبر ہے اور باطل کی بنیاد ہے یہ، جس کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم بعثنا من بعدہم، بہت سارے جو ہم نے پیغمبر بھیجے ان بہت سارے پیغمبروں کے بعد پھر ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، موسیٰ و ہارون، موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف۔ بھیجے تو سب کی طرف تھے، لیکن چونکہ پہلا خطاب ان کا فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا نا، ڈائریکٹ حکومتی ایوان میں داخل ہوئے، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بِآیاتنا، اور یہاں بھی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا تاکہ فرعون کے محل میں وہ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا جس کی وجہ سے موسیٰ کا انکار کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ بھی مجرم لوگ تھے۔ یعنی یہاں بھی اللہ نے تکبر کی وجہ بیان کر دی کہ تکبر اس لیے کیا کہ پہلے سے جرم کر رہے تھے، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان میں کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ظلم نہ کر رہے ہوتے، بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ملک میں ظلم نہ کر رہے ہوتے تو تواضع ہوتی۔ دیکھیں ملکہ سبا ظالم نہیں تھی نا، جو قوم پہ ظلم نہیں کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام کے معجزہ دیکھتے ہی ایمان لے آئی۔ فرعون بڑا ظالم تھا، تو جو بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے فرعونیوں کے پاس حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے بے شک یہ واضح جادوگر ہے، یعنی ہمیں اس کے جادو ہونے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کیا یہ حق جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، تمہیں پتہ ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، تو میں تو قوم کا ایک ایسا شخص نہیں ہوں جو ناکامی والے راستے کو اختیار کرے۔ جادوگر تو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے۔ آج بھی دیکھ لیں نا، رنگ دھڑنگ گھوم رہے ہوتے ہیں جادوگر لوگ، جو جس کے پاس کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہی جادو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جادو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ لیکن فرعون نے کہا، کیا کہا؟ قالوا اجئتنا، اے موسیٰ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس،
لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے اس دین سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو ہمارا کلچر چینج کرنا چاہتا ہے. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے، تم دونوں زمین کے بادشاہ بن جاؤ، تو اس کے لیے تم نے یہ لیبل لگا دیا ہے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے. صاف انکار کر دیا فرعون نے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور پھر فرعون نے کہا ایتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر طرح کے جادوگر میرے پاس لے کر آؤ تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کرواؤں. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو وہ جادو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. قرآن نے نا ایک واقعے کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، کہیں تفصیل بیان کی، کہیں ادھورا واقعہ بیان کیا، کہیں واقعے کا ایک پہلو بیان کیا، کہیں دوسرا پہلو بیان کیا. ہمیں سورہ طٰہٰ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ پہلے وار ہم کریں یا پہلے آپ کریں گے؟ تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القوا، نہیں تم پہلے وار کرو. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام، یہاں جادوگروں کے کلام کا تذکرہ نہیں ہے، اس کو قرآن نے حذف کر دیا، بلکہ صرف اتنی بات باقی رکھی کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تم پہل کرو. تو بات درست ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا، لیکن یہ جو کہا تھا یہ جادوگروں کے جواب میں کہا تھا، اصل میں پہلے جادوگروں نے کہا تھا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے کہا تم نے جو جادو ڈالنا ہے ڈالو. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا جادو، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے کہا جو تم کچھ لے کر آئے ہو وہ جادو ہے. یہاں بھی قرآن نے دوسرے مقام پہ ڈیٹیل بیان کی ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جب انہوں نے جادو پھینکا ہے، وہ رسیاں پھینکی ہیں، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، جس پہ اللہ نے وحی کی اور کہا کہ یہ جادو ہے اور آپ اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں حضرت موسیٰ خوفزدہ ہوئے، پھر جب اللہ نے تسلی دی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اعتماد کے ساتھ کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی. قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کو سیدھا نہیں کرتا. تمہارا عمل اب باطل ہو کے رہے گا کیونکہ تمہارا مقصد زمین میں فساد مچانا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو ثابت کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے. وہ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں، کیونکہ وہ بھی کلمے کی شکل میں آتے ہیں نا. اللہ اپنے حکام کے ذریعے باطل کو، حق کو ثابت کر کے چھوڑے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ لگے، فرعون کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، لیکن اللہ حق کو غالب کرے گا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع کا خلاصہ بھی بہت آسان ہے. اس میں اللہ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا کہ کیسے نوح علیہ السلام نے اپنے برحق ہونے کے 3 دلائل دیے. ایک دلیل یہ کہ تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میں اعتماد اللہ پہ کرتا ہوں. ایسا کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے. دوسری دلیل یہ کہ تم اگر مجھ پر ایمان لے آتے ہو تو مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے، یہ بھی میرے برحق ہونے کی دلیل. تیسری دلیل یہ کہ میں خود ان احکام کا سب سے پہلے پابند ہوں جن احکام کا میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں. یہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بیان کیا. لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. دوسری بات اس رکوع میں یہ بیان ہوئی کہ بہت سارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بعد آئے، مگر لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے؟ اس لیے کہ بغیر تحقیق کے شروع میں انکار کرتے تھے، تو اس انکار اور کو انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا کہ حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کا انکار فوراً نہ کیا کریں جب تک اس کے بارے میں آپ تحقیق نہ کر لیں، ورنہ یہ چیز انسان کو ضدی بنا دیتی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے اس سے. اور تیسرا ہمیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیسے جادوگروں سے مقابلہ کیا اور فرعون کو کیسے دعوت دی، مگر فرعونی وہ کیسے ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جادوگروں کے